کرتے تھے، اونٹ کے اوپر جو کجاوا لادتے ہیں، کاٹھی جو ہوتی ہے لیکن اونٹ کی بڑی ہوتی ہے، وہ اس کا بیلٹ باندھا کرتے تھے، اس کجاوے کو سیدھا کر کے پوری طاقت کے ساتھ خود باندھا کرتے تھے۔ یہ خاص باندھنے کی بھی ٹیکنیک ہے، کسی کسی کو آتی ہے۔ تمام صحابہ کرام میں سے حضرت اصلحہ کو یہ زیادہ ٹیکنیک تھی کہ وہ کس طرح کجاوا باندھتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک روز صبح رات کے وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا، اصلحہ صبح ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے، صبح میرے اونٹ کا کجاوا باندھ دینا۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، حضرت اصلحہ فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناپاکی کا عالم ہے۔ انسان ہے نا، ناپاک ہو جاتا ہے، رات سوئے کئی دفعہ انسان ناپاک ہو جاتا ہے، بات بڑی توجہ طلب ہے۔ اب بات یہ تھی کہ انہوں نے فجر سے پہلے جا کر کجاوا سیدھا کرنا تھا، باندھنا تھا۔ حضور نماز پڑھتے ساتھ ہی سواری پہ سوار ہو جاتے اور نکل جایا کرتے تھے جہاں بھی جانا ہوتا۔ اب عالم یہ ہے، پریشانی یہ ہے، ناپاکی کا عالم ہے۔ سوچتے ہیں، ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر میں ناپاکی کی حالت میں آقا علیہ السلام کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں تو یہ ادب کو زیب نہیں دیتا، یہ ادب کو زیب نہیں دیتا۔ ادب ہے نا، عشق ہے نا، محبت ہے نا، اہل عقل نہیں، اہل عشق جب اپنی عاشقی کی جانب سوچتے ہیں تو وہ بہت بڑا سوچتے ہیں، وہ چھوٹا نہیں سوچتے۔ اہل معرفت جب عشق کی منزل پر پہنچتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی ادب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ناپاکی کی حالت میں حضور کے کجاوے کو ہاتھ نہیں لگانا، حضور کے کجاوے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہاں پر بات آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ اپنا ہاتھ مشق کرنے کی نہیں، بلکہ حضور کے کجاوے کے ساتھ ہاتھ لگانے کی ہے۔ وہ اسی پریشانی کی حالت میں آگے پیچھے دیکھتے ہیں، ایک نوجوان انصاری گزر رہا ہوتا ہے، آپ بلاتے ہیں اسے، آپ کہتے ہیں جاؤ، میں ناپاک ہوں، اگر میں نہانے چلا جاتا ہوں سردی ہے، اور سردی کی حالت میں اگر میں یہ ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، میں پانی گرم کرتا ہوں، نہاؤں گا اور پھر آؤں گا، تم جاؤ اور حضور کے کجاوے کو باندھ دو۔ اب نوجوان وہاں سے چلا جاتا ہے، حضرت اصلحہ نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں، پانی گرم کرتے ہیں، پیچھے سے نوجوان نے جا کر کجاوا باندھا۔ اب کجاوا تو باندھ گیا، آقا علیہ السلام نماز پڑھ کے جب آتے ہیں، اونٹ پر سواری کرتے ہیں، اونٹ چلنے لگتا ہے، کجاوا تھوڑا تھوڑا ہلتا ہے، کجاوا تھوڑا تھوڑا ہلتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کجاوا کس نے باندھا ہے، آج کجاوا کس نے باندھا ہے؟ تو نوجوان بولتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا اصلحہ کدھر ہے؟ اتنی دیر میں حضرت اصلحہ بھی تشریف لے آتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں صبح جب اٹھا تو ناپاک ہو چکا تھا، میں نہانے کے لیے چلا گیا کیونکہ میں یہ چاہتا تھا آپ کے کجاوے کو ناپاکی والا ہاتھ نہ لگ جائے، اس لیے میں نے ادب کی خاطر میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے صحابی رسول کا ادب، ایک ہے آقا علیہ السلام کو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی، تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور حضور علیہ السلام کو جا کر جبریل یہ آیت خوشخبری کے طور پر سناتا ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اے میرے محبوب، آپ کے ادب کی خاطر اصلحہ نے تھوڑی دیر کے لیے نہانے کے لیے چلا گیا تھا، آپ کے ادب کی خاطر آپ کا صحابی وہاں پر نہانے کے لیے چلا گیا تھا۔ میرے محبوب آپ نے بھی ادھر تھوڑی سی تکلیف محسوس کی، میرے محبوب
محبوب میں آپ کی تھوڑی سی تکلیف بھی نہیں برداشت کرتا، اے محبوب آپ کے صحابی کی بھی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ میں نے جبریل کو بھیج دیا ہے کہ اگر ناپاک ہو جائے بندہ، ناپاکی کی حالت میں بھی روئے زمین کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے پاک کر دیا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ مومن مٹی پر ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر مل لے گا، اپنی بازوؤں پر مسح کر لے گا، اس کے لیے پورا غسل ہو جائے گا، اس کے لیے پوری طہارت ہو جائے گی، وہ جس حالت میں بھی ہوگا پاک ہو جائے گا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ ادب رسول کی وجہ سے ہے، محبت رسول کی وجہ سے ہے کہ ہم تیمم کر لیتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ آیت ادب مصطفیٰ کے لیے ایک صحابی کی شان میں اتری ہے، ایک صحابی کی شان میں اتری ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ یہ اہل ادب ہی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ نہ علمہ وچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، اتھے عقل دا سکہ نہیں چلتا جتھے عشق نے لایا ڈیرا ہے، اتھے عقل دا سکہ نہیں چلتا جتھے عشق نے لایا ڈیرا ہے۔ اور عارفوں کے سلطان کے غلام تھے حاجی اورنگزیب صاحب، ان کے لیے میں یہی شعر پڑھوں گا: نئی فقیری جلیاں مارن ستے لوگ جگاون ہو، نئی فقیری جلیاں مارن ستے لوگ جگاون ہو، نئی فقیری واندیاں ندیاں سکے پار لگاون ہو، نئی فقیری وچ ہوا دے مسلح پاک راون ہو، نام فقیر تنا دا باہو جڑے دل وچ یار ٹکاون ہو، جڑے دل وچ یار ٹکاون ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بزرگ تھے، صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ عمر کے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن پوچھا: اے ابو بکر، عمر میں تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ عمر میں تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب تاریخی سنیے۔ میں نے ایک بات کہی، وہ بزرگ تھے، آگے آپ سمجھ جائیں۔ بزرگ تھے، بڑے تھے، عمر میں بڑے تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں: اے ابو بکر، تم عمر میں بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر میں اللہ اکبر ہمارے جیسا ناقل ہو، ہمارے جیسا اگر عقل پہ ترازو کرتا ہو ادب کو چھوڑ کر، تو ہم عقل کے اعتبار سے یہی بتائیں گے میری عمر بڑی ہے، آپ کی عمر چھوٹی ہے۔ لیکن جہاں پر عشق کے بادشاہ حضرت ابو بکر صدیق کا تاریخی جواب ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریمہ بڑے آپ ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا۔ کریمہ بڑے آپ ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا۔ یا رسول اللہ، میرے لجپال بڑے آپ ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی کے ادب کو دیکھیے کہ جب آخری خطبہ دیتے ہیں تو اس میں کیا بات ارشاد فرماتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے خلافت کا آخری دن ہے، انہیں پتا تھا اب صحاب ایک ولی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا آنے والا وقت ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا عالم دیکھیے، وہ کیا کہتے ہیں جب آخری وقت آنے لگا، جس رات انہیں شہید کیا جانا تھا، دن کے وقت خطبہ دیتے ہیں، 10 چیزیں بیان کرتے ہیں۔ آخری چیز کیا بیان کی؟ حضرت عثمان غنی کیا بیان کرتے ہیں؟ لوگوں، میں نے خلافت کی، حضور کی مسند سنبھالی، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک عمل کے، سوائے ایک عمل کے۔ کہا کیا عمل ہے؟ کہا کہ روز محشر جب اللہ ہم سے حساب لے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا اعمال کیے، کیا نیکیاں کی، تو میں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نیکیاں نہیں رکھوں گا، میں فقط یہ کہوں گا کہ یا رب ذوالجلال، دنیا میں رہ کر جب میں نے تیرے محبوب کی بارگاہ میں بیعت کا ہاتھ بڑھایا تھا، تیرے محبوب کے دست پر بیعت کی تھی، تب سے لے کر آج تک میں نے اس اپنے ہاتھ سے اپنے نفس کو نہیں چھوا، تب سے لے کر آج تک میں نے اس اپنے ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا۔ اے اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے محبوب کی ذات کے ساتھ میں نے ادب یہ کیا ہے کہ میں نے آج تک اپنے ہاتھ کو ناپاکی والی جگہ پر نہیں لگایا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل ادب ہی لوگ کہتے ہیں۔
یہ اہل معرفتی لوگ کہتے ہیں جب یہاں پہ آپ مجلس میں آتے ہیں، یہاں پر حضور کا ذکر سنتے ہیں، خدا کی قسم نظریں جھکا لیتے ہیں۔ تصور میں مدینہ کی گلی لایا کریں، جب حسنین کریمین کا ذکر ہو حضور کی بارگاہ کا تصور لایا کریں کہ اللہ کے پیارے رسول نے کس طرح حسن اور حسین سے محبت کی۔ جب کسی صحابی کا ذکر آئے تو آپ تصور میں لایا کریں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں کس طرح صحابہ کرام بیٹھا کیا کرتے تھے، کس طرح حضور کا ادب کیا کرتے تھے، حضرت مولا علی کس طرح ادب کیا کرتے تھے، کیونکہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کی۔ جب تک آنکھیں بند ہی نہیں کی جاتی تصور میں مدینہ کی گلی لائی نہیں جاتی، تصور میں نجف سے اشرف مولا علی کا روزہ نہیں لایا جاتا، تصور میں کربلا معلیٰ جب تک نہیں لائی جاتی، تصور میں بغداد شریف غوث اعظم کا دربار نہیں لایا جاتا، تصور میں شور کوٹ کی گلیاں نہیں لائی جاتی، تصور میں گمکول کی گلیاں نہیں لائی جاتی، تصور میں لال شواز قلندر کی گلی نہیں لائی جاتی، تصور میں رومیہ کھڑی کی عارف کھڑی کا تصور نہیں لایا جاتا، جب تک آپ تصور کی معراج نہیں کرتے تب تک آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتے۔ آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب یہاں پر عشق کی دنیا میں آنکھیں بند کر کے تصور یار کی گلی کا کیا جاتا ہے۔ تصور یار کی گلی کا جب کریں گے تو آنکھیں نم ہوں گی۔ یہاں پر فقط آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہاں پر ذکر مصطفیٰ کریں تاکہ حاجی اور رنگزیب صاحب کی روح خوش ہو کہ میرے گھر میں بیٹھ کر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے، میرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، صالحین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی برگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ تمام